أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اسلام اور ایمان کی مخالفت اور تمام برے اعمال کی اصل منشا کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اصل منشا ہے کیا؟ فرمایا وہ دنیا کی محبت ہے۔ کوئی جاہ و مال کے لالچ میں حق کی مخالفت اختیار کرتا ہے، اور کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے حق بات کی مخالفت کرتا ہے، چاہنے نہ چاہنے کی وجہ سے مخالفت کرتا ہے، اور کوئی اپنی آبائی رسومات کی محبت میں آ کے حق کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا خلاصہ جو ہے حب دنیا ہے، یعنی دنیا کی محبت ہے۔ اور دنیا کی محبت کی چیزوں میں سے سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ فرمایا عورتیں ہیں۔ عورتوں کا ذکر اس لیے پہلے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ نقصان دہ اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ ہاں، جب کوئی شخص کسی سے نکاح کرے، زنا سے بچنے کی کوشش کرے، تو پھر اس صورت میں یہ فتنہ نہیں ہوگا۔ ادروائز یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، انسان آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس فتنے سے بچنا بڑا مشکل بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت میں فرمایا والبنین، اولاد، کہ اولاد کی کثرت یہ بھی انسان کو بڑا مغرور بنا دیتی ہے۔ بڑے بڑے ان کے جب 10 12 بیٹے تھے تو بڑے تکبرانہ لہجے میں بات کیا کرتے تھے۔ والقناطیر المقنطرہ، اور خزانے، قنطار کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، اور اس کی مقدار کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک مرفوع حدیث ہے کہ ایک قنطار 12,000 اوقیہ کا ہے، اور ہر اوقیہ بہتر ہے زمین و آسمان سے۔ 1,000 دینار، بعض نے یہ لکھا ہے کہ 1,000 دینار 12,000، 40,000، 8,000، 70,000، 80,000 وغیرہ وغیرہ، یہ اقوال ہیں کہ قنطار المقنطرہ۔ تو اب کہتے کسے ہیں قنطار؟ وہ میں نے بتا دیا کہ قنطار کہتے ہیں بہت زیادہ مال کو۔ اب من الذهب والفضہ، سونا ہو، چاندی ہو، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے ہوں۔ مسومہ کا مطلب ہوتا ہے چرنے والا، جس کی پیشانی اور چاروں قدموں پر نشان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عربی گھوڑا فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے 2 دعائیں کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اے اللہ، جس کے قبضے میں تو نے مجھے دیا ہے، کہ یا اللہ اس کے دل میں اس کے اہل و عیال اور اس کے مال سے زیادہ محبت میری پیدا کر دے۔ اس کے بعد لفظ ہے والانعام والحرث۔ والانعام، انعام سے مراد اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، یہ جو چوپائے ہوتے ہیں یہ ہیں۔ والحرث، حرث سے مراد وہ زمین ہے جو کھیتی بونے کے لیے یا باغ لگانے کے لیے تیار کی جائے،
اسے حرث کہتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ انسان کا بہتر مال زیادہ نسل والا گھوڑا ہے اور زیادہ پھلدار کھجور ہے۔ زیادہ پھلدار جو درخت ہے وہ کیا ہے؟ کھجور ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ پھر فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ سب چیزیں دنیاوی فائدہ کی چیزیں ہیں، یہاں ان کو خوبصورت بنا کے رکھا جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف دنیا کی محبت ہے، اور جو ہمیشہ کی خوبصورت چیز ہے وہ آخرت ہے، اور وہ آخرت کیا ہوگی؟ مرنے کے بعد ہوگی، اور وہ ظاہر کب ہوگی؟ مرنے کے بعد ہوگی۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اسے اخروی زندگی کہتے ہیں، اور پھر کل قیامت کا دن جو ہے اس دن حساب و کتاب ہوگا، اسے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس میں فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کیا، جہنم کو بھی بنایا، دنیا کو بھی بنایا، دنیا کے مال و متاع کو بھی بنایا، یہ سارے جانوروں کو بھی اس نے پیدا کیا، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا و ما فیہا، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، یہ سب خزانے، یہ سب عورتیں، یہ سب مرد، اور یہ ساری نعمتیں آخرت کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جو بنانے والا ہو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے دیکھنے والے کی نسبت سے، دیکھنے والے سے زیادہ بنانے والا زیادہ جانتا ہے، اس لیے اللہ بنانے والے ہیں، اور پھر اسی کی مان کر چلیں، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، زُيِّنَ مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی چیزوں کو کیا کیا گیا؟ مزین کیا گیا ہے، اور جیسا کہ من النساء عورتیں ہیں، والبنین اور بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرۃ، قناطیر میں نے ابھی بتایا کہ قنطار کے ہم کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ مال کو، اور جمع کیے ہوئے خزانے وہ کس کے؟ من الذہب سونے کے ہوں، والفضۃ چاندی کے ہوں، والخیل المسومۃ اور نشاندار گھوڑے۔ ابھی میں نے مسومۃ بتا دیا کہ چرنے والا جس کے چاروں قدموں پر کیا ہو اور پیشانی پر ایک نشان ہو، والانعام اور جانور، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ سارے جانور، والحرث اور کھیت ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں یہ دنیا کے ساز و سامان ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اور واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دے، مطلب یہ کہ بالکل دل لگا کے بیٹھ جائے کہ جس کے پاس کوئی 10 روپے آ جائیں، کوئی جائیداد کا مالک بن جائے، وہ چھوٹے کو حقیر سمجھے، یہ تکبرانہ علامت ہے، اور اس سے بچنے کا حکم دیا۔ ویسے ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرنا بھی چاہیے، کمانا بھی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی اسراس فی الدنیا، دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ نمبر 1، عورتیں مجھے بہت پسند ہیں۔ نمبر 2، الطیب، خوشبو مجھے پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا قرۃ عینی من الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، دنیا کو عارضی سمجھ کر استعمال کرنے والا بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔